آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ کی یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ کے آخری رسول آقا السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس مبارک مہینے کی مناسبت سے چراغاں کیا جاتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعت خوانیاں کی جاتی ہیں، نظر نیاز ہوتی ہے، اور غریبوں کے لیے جو ہے وہ کافی انتظامات بھی ہوتے ہیں، اور کوئی بھوکا نہیں ہوتا اور ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ میرے خیال میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ اس بابرکت مہینے پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ماہ مبارک کی جو شروعات ہوئی ہے، تو اس ماہ مبارک میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو چاہیے جس کے اندر ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں؟ آپ ان دونوں پہلوؤں کے اوپر اگر جامع گفتگو فرما دیں گے مختصر پر اثر، تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ دیکھیے، دین اسلام نے ہمیں کچھ لمیٹیشنز دی ہیں، ہمیں ان لمیٹیشن سے بیونڈ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، اور وہ قرآن میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ ہمیں بتایا گیا کہ غلف کسے کہا جاتا ہے، ایگزیجریشن کسے کہا جاتا ہے، بیونڈ دا لمیٹیشن کسے کہا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ اے اہل کتاب، تم کسی بھی نبی کو، پرٹیکولرلی عیسیٰ علیہ السلام کے وہ خطاب ہوا، لیکن آن دا ہول یہ سب کو بتایا گیا کہ تم کسی کو اللہ کا بیٹا قرار مت دو، اور یہ مت کہو کہ عیسیٰ ابن مریم 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کی لمٹ ہے۔ اور سورہ اخلاص کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید خالص کو بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو رب سے بے نیاز ہو۔ سارے انبیاء کرام، ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں نیاز مند ہے، جھکی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے پیدا ہوا نہ اس کے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اب چونکہ ماہ ربیع الاول، ماہ عاشقہ، ماہ بہاراں، ماہ خوباں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل ایمان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ان کے دل جھوم جاتے ہیں، چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور ان کے پیشانیوں پر، رخساروں پر گویا خوشیوں کے جل ترنگ بکھر جاتے ہیں، دل کی کیاری میں بہار آ جاتی ہے، اور ایک عاشق کی روح خوشی سے محو رقص ہو جاتی ہے۔ یقیناً ماہ ربیع الاول ایسا مہینہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ میلاد، مولود، یہ منانا دراصل سورہ اخلاص کی عین تعبیر ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو نہ یلد ہے نہ یولد ہے، نہ اس کی ولادت ہے نہ اس کا میلاد ہے، جو پیدا نہیں ہوتا اس کی میلاد نہیں ہوتی، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور ہمارے نبی وہ ہیں جو یلد بھی ہیں، یولد بھی ہیں، ان کی ولادت بھی ہوتی ہے اور ان کا میلاد بھی منایا جاتا بہت ہے۔ خوب ڈاکٹر صاحب، بالکل۔ بہت تو خوب۔ دراصل میلاد کر کے ہم شرک کی بے حقی کرتے ہیں، وہ جسے غلف کہا گیا، ایگزیجریشن، کہ اللہ نے کسی کو جن لیا، اللہ کے ہاں بیٹا ہو گیا۔ نو 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 سر، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ لہٰذا میلاد منا کر جملہ اہلیان ایمان یہ بتاتے ہیں رب وہ ہے نہ جو کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے نہ اس کے ہاں کوئی پیدا ہوتا ہے، ہاں نبی وہ ہوتا ہے جو آمنہ کی بطن کی مقدس امانتوں سے جلوہ افروز ہوتا ہے، جو عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس کا پورا شجر نسب موجود ہے، اور جس کا شجر نسب موجود ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتا ہے، اور مخلوق کی ولادت اور مولود منانا عین تقاضۂ شریعت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، خاص دنوں میں خاص انداز سے میرا ذکر کرو۔ میں نے کہا رب خاص دن کون سے ہیں؟ کہا خاص دن وہ ہیں جب اللہ کو کوئی خاص انعام ہوتا ہے، اور انعام اللہ کا سب سے بڑا کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنو، یہ دشت و جبل، بحر و بر، شجر و حجر، برگ و ثمر، شمس و قمر، وحوش و طیر، یہ جن و بشر، یہ سیر و نسر، یہ سب کچھ عطا فرمایا، لیکن احسان نہیں جتلایا، اس لیے کہ عام نعمتیں ہیں، لیکن خاص نعمت اللہ نے عطا فرمائی اپنے حبیب کی صورت میں، تو اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو تم پر ہم نے کتنا بڑا کرم کر دیا ہے
کہ اپنا پیارا حبیب لبیب تمہیں عطا فرما دیا۔ سبحان اچھا اللہ۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے وہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا، خاص طور پر یہ جو اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا ربیع الاول کا، وصال بھی آپ کا اسی مہینے میں ہوا، اس کی کیا وجہ ملتی ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ جی ہاں بالکل، دیکھیے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چوزن منتھ ہے، اور ہم جس کو منتخب کرتے ہیں نا، جس کو ہم جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، تو ہمارا جو انتخاب ہے وہ 5 سال بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ ہم دوسرے تیسرے سال اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ سو کیوں منتخب کیا، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم چند سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کو ایسا منتخب کیا ہے، اور قیامت تک آپ ہی کے ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ آپ کا انشاءاللہ سوال کیا تھا؟ تھوڑا سا ذرا اس کو ریپیٹ کیجیے گا پلیز۔ انشاءاللہ آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر نظر کروں آپ کی، یہ اشعار نظر کیجیے۔ ہے جی؟ امید کرتا ہوں پسند آئے گا آپ کو، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ربیع الاول۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ خوشیاں تو ہم بالکل منا رہے ہیں، اور بڑے مطلب بہترین طریقے سے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہمارے اولاد ان پہ قربان، ہم ان پہ قربان، جب سب ان پہ قربان ہے تو ان کی خوشی کے لیے تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہر حد تک جانا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، کچھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مطلب حد سے تجاوز سے میں کہہ رہا ہوں ان لڑکوں کے بارے میں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کس عقیدت اور کس احترام کے ساتھ اس مہینے کو اور اس دن کو جو ہے وہ منانا چاہیے۔ اچھا فہیم بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حد کسے کہتے ہیں اور تجاوز کیا ہوتا ہے؟ سر، یہ کچھ لوگوں کو ناچتے گاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا آپ نے، جو اس دن کی، اس بابرکت دن کے اوپر جو ہے وہ ڈھول بھی لے کے گھومے ہیں، اگر آپ کو میں بتاؤں تو اور یہ اس سے چیزیں زیادہ کیا حد سے تجاوز نہیں ہیں؟ بالکل، اور میں اس میں تھوڑا نہیں، سا ایڈ میں- کر دوں ڈاکٹر صاحب، کچھ بچے، کچھ گھروں کے بڑے جو کہ باقاعدہ اس پر آتش بازی بھی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آتش بازی کرنا اور یہ پٹاخے پھوڑنا، یہ ایک دین کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ اضافی چیز ہے، لیکن یہ کوئی حرام اور کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اس سے ضرر اور نقصان پہنچتا ہو تو ایسی صورت میں تو حکومت وقت کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ اس کو روکا جائے۔ شب برات میں بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم شب برات کو ختم کر دیں، عبادات روک دیں؟ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اگر رقص کوئی وجد کے اندر کرتا ہے تو اس کی تو بالکل نہیں حدیث نہیں، میں وجد کی بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب، میں معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں، میں وجد کی بات نہیں کر رہا، میں رقص کی ہی بات کر رہا ہوں جس کی ویڈیوز آتی ہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کو ہمارے ہاں بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے نیاز نظر کا، ہم بھی نکلتے ہیں، لوگوں کو اپنے جو جتنے بھی لوگ ہیں سب میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، عقیدت و احترام کے ساتھ پوری رات جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، محافل کا سلسلہ ہوتا ہے، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، اور یہ بس سارے یہی سب سلسلے کچھ چلتے ہوتا ہیں۔ ہے، جی یہی سب کچھ جو آپ نے بتایا نا، یہ جائز ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے اندر گانے اور باجے کرتا ہے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ فیس بک کی بدعت ہے، جی آج کل بہت زیادہ فیک نیوز کا زمانہ ہے، یہاں پر کوئی شادی کے اندر جا رہا ہے، پیچھے سے ناچ چلا کر فیس بک پہ چلا دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے میلاد منایا جا رہا درست ہے۔ فرما رہے بڑے ہیں افسوس کی بات ہے، وہ بالکل۔ مقام نہیں بتایا جاتا، وہ محلہ نہیں بتایا جاتا، وہ علاقہ نہیں بتایا جاتا، وہ لوگ کون تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری علماء اہل سنت کی ہے، کیونکہ سیلیبریشن وہی کرتے ہیں، تو بالکل ان کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی فیک نیوز ہو تو اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ریئل نیوز ہو اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں۔ بالکل لیکن میں نے کراچی کے اندر یا نون جو وہ علاقے ہیں پاکستان کے، اس میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کیونکہ بھنگڑے جانے ہوں، کوئی رقص کر رہا ہو، کوئی ڈھول بجائے جا رہے ہوں۔ ڈھول بعض صورتوں میں جائز ہے، جنگ کے مواقعوں پر اور دیگر اعلانات کے اندر رمضان میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے وہ ایک بنیادی، ایک ضروری چیز تھی جسے ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ لیکن ربیع الاول خالص مذہبی تہوار ہے۔ ہاں، عید الفطر جو ہے ہماری عید مسرت ہے، لیکن جشن عید نہیں ہے۔ یہ جو عید ہے یہ جشن عید میلاد النبی ہے، اور جشن وہ ہوتی ہے جو گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ ڈسپرس ہو کر۔ میں آپ کی اس کی مثال حدیث مبارک سے بیان کرنا چاہوں گا، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے،
فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدام في الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو خواتین اپنے گھروں سے گلپاشی کر رہی ہیں, بچے مرد غلام سڑکوں پر ڈسپرس ہو گئے, سب استقبال کر رہے ہیں. کوئی بچیاں دف بجا کر کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. یہ وہی موقع ہے. پھر آگے چلے آپ علامہ صاحب یہاں پر ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہماری من بنی نجاری یا محمد حفظ من جاری, وہاں پہ بھی بچیوں نے خیر مقتبی جو ہے وہ گیت گائے. تو یہ ساری صورتیں جو ہے دین اسلام میں جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اس کو ایسا تہوار بنا دے یورپ کے اندر جس طریقے برہناک اور ناچے, تو وہ تہوار نہ رمضان میں جائز ہے نہ ربیع الاول میں جائز ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اچھا علامہ صاحب یہاں پر ایک اور چیز جو کہ میں چاہوں گی اس پر آپ تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجیے گا. آپ نے سنا ہوگا, ظاہر ہے جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں یا پھر نعت پڑھتے ہیں تو جس کا جس طرح دل چاہے وہ آقا کی شان بیان کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بعض جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کو سنا جاتا ہے. کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں یہ جو ہے ایک سر کی بات ہے. سر, لے اور تال یہ وہ چیزیں جس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ ایسے ثنا خواہ ہیں جنہوں نے من وعن ایز اٹ از ایز سیم ایز سانگ کی طرز کے اوپر نعت نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ اس طرز سے تھوڑا سا ہٹ کر اگر وہ طرز مماثلت کر بھی رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنی لے اور تال جدا کر لے. یہ جو سانگز ہے, یہ طرز ہے, یہ لے, اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن ایز اٹ از جو ہے وہ گانے پر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت وفات اسی مہینے میں, یس حضور کی وفات مبارک 2 ربیع الاول ہے اور حضور کا یوم پیدائش جو ہے 12 ربیع الاول ہے. یہ غلط لوگوں نے اڑا دیا 12 وفات, کیونکہ عربی میں اتنا بولتے ہیں, کسی نے اتنا عشر بول دیا تو 12 بن گیا. 2 ربیع الاول حضور کا یوم وفات ہے. اب آئیے میں آپ کو حدیث مبارک پیش کروں. فرمایا گیا ہے کہ الجمعۃ عید للمسلمین, جمعہ مسلمانوں کے عید کا دن ہے. میں نے پوچھا آپ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ سے جمعہ عید کیوں بنا؟ کہا کہ فیہ خلق آدم, اس لیے جمعہ عید بنا کہ اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا. کیسا پیدا فرمایا؟ فرمایا میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ فرمایا فیہ قبض آدم, یہی جمعے کا دن ہے جس دن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح کو قبض کیا گیا, وفات ہوئی. میں نے پوچھا کہ پھر کیا کرے, ولادت منائے یا وفات منائے؟ تو جواب آیا الجمعۃ عید للمسلمین, جمعے کو تم نے مسلمانوں یوم عید منانا ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی مہینہ اگر اس نے وفات کی ہے, ولادت بھی ہے, ہم نے ولادت منانی ہے, مولود منانا ہے, عید منانا ہے. آپ دیکھیں بے شک ڈاکٹر صاحب بہت ہی جامع اور مکمل گفتگو جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر ماشاءاللہ سے جو ہے وہ آج کی, اور جتنے بھی لوگوں کے دل میں اور ذہن میں جو سوالات تھے جن کی نمائندگی ہم کر رہے تھے, یقیناً ان لوگوں کو اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا. اور اب اگر کسی کے دل میں ذرا سی, ویسے تو میں نہیں مانتا, یہ میرا ایمان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے میں یا جشن منانے میں ولادت کا جو ہے وہ آپ میں سے کسی کا بھی جو ہے وہ کوئی 1% بھی جو ہے وہ دل میں خلش آئے گی کہ نہیں کیوں منائیں یا یہ نہیں. لیکن جو ابہام تھے وہ یقیناً آپ کی اس گفتگو کے بعد دور ہو گئے ہیں. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گا, بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مکمل گفتگو اس کے اوپر فرمائی. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, اور ایسے مواقع کے اوپر جو اختلافی نوٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں نا سہرش, ان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, جو دین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو ان کی رہنمائی ضروری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.